بے اولادوں کے لیے کیا فضائل ہیں؟ بے اولاد لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں کہ ان کے لیے صبر کے کیا فضائل ہیں اور لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کا کیا اجر ہے۔ عائشہ صاحبہ کوہاٹ سے۔ دیکھیے، اصل تو اللہ کی نعمت اولاد ہے، جس کو قرآن نے ہبہ سے تعبیر کیا، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اناسا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُور۔ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں۔ اولاد وہ چیز ہے جس کی طلب پیغمبروں نے کی ہے۔ زکریا علیہ السلام زندگی بھر دعائیں مانگتے رہے، اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نوازا اولاد دے کے، کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، پھر ہم نے ان کو اولاد دی اور اس کو امام بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ تو اصل تو یہی ہے، اللہ سے اولاد مانگی جائے، اور اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی کریں، لیکن اگر نہیں مل رہی تو یہ آزمائش ہے۔ اور آزمائش کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال کے آزماتے ہیں۔ اگر وہ اس آزمائش میں پورا اتر جائے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ من سخط فلہ السخط، جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو گیا کہ میرے ساتھ اللہ کیا کر رہا ہے، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وَمَن رَضِیَ فَلَهُ الرِّضَا، اور جو اللہ سے راضی ہوتا ہے کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ چیز لکھی ہے تو بس اسی پہ خوش ہوں، تو پھر اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ تو صبر بہت بڑا اجر ہے۔ تو آپ کے لیے یہ آزمائش ہے کہ آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، تو اس پہ آپ صبر کریں، اللہ اس پہ آپ کو بہت بڑا قیامت کے دن انشاءاللہ اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میزان کے ترازو میں کسی عمل کا اتنا وزن نہیں ہے جتنا صبر کا وزن ہے، یعنی مشکلات میں صبر کرنا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو میری بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اولاد کثرت سے برکت کے ساتھ عطا فرمائے۔ لیکن اگر اولاد مقدر میں نہیں ہے تو آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر کریں، اور یہ سمجھیں کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہی میرے حق میں بہتر ہوگا۔ فمن رضی فلہ الرضا کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیا مطلب؟ بھائی اللہ سے میں خوش ہوں، اللہ میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا، تو ہو سکتا ہے اسی میں آپ کی بہتری ہو۔ کیا معلوم کوئی اولاد آپ کو مل جاتی ہے اور وہ آپ کے جینا حرام کر دیتی۔ کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جن کو اولادیں ملی ہیں اور وہ کہتے ہیں کاش یہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو جو ہو رہا ہے اس میں بس اللہ سے یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے حق میں اللہ کے علم میں یہی بہتر تھا۔ تو دعا بھی مانگیں اللہ سے، کوئی بیماری ہے تو علاج بھی کریں، لیکن تقدیر پر راضی رہیں۔ اس پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد والے لوگوں سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا صبر کا۔ تو صبر کا اجر کی ایک الگ نوعیت ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اولاد پانے کے لیے مزاروں پر جانا۔ جو لوگ اولاد کے حصول کی خاطر مزاروں اور بابوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عائشہ کوہاٹ۔ اگر مزار پہ جاتے ہیں اور وہ مزار والے سے مانگتے ہیں، ان کا خیال یہ کہ مزار والا ہمیں اولاد دے دے گا، پھر تو وہ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مزار پہ جاتے ہیں نیت یہ کہ دے گا تو اللہ ہی، لیکن مزار پہ جانے سے اللہ خوش ہو جائے گا اور ہم کو دے دے گا، تو یہ بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا کہ اولاد مزاروں پہ جانے سے مل جاتی ہے۔ بے شک اللہ ہی دے، لیکن نہیں ملتی۔ اللہ نے دعائیں مانگنے کے لیے مسجدیں بنائی ہیں، مزار نہیں بنائے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگیں۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ملی، ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے، بالآخر اللہ نے دے دی۔ مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا، نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اتنی شدید وعیدیں ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔